الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أهلا وسهلا مرحبا بكم جميعا. تمام طلبہ کرام کو خوش آمدید ہمارے اس دورے کے اندر جس میں ہم کتاب اعلام السنہ المنشورہ لحافظ الحکمی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، یہ کتاب سوال اور جواب کی صورت میں مرتب ہے. شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اختراعی اور ایک عمدہ طریقے کے مطابق اس کتاب کو مرتب کیا سوال اور جواب کی صورت میں، اور یہ سارا ہی معاملہ عقیدے کے حوالے سے ہے. شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر سوالات کو رکھا، پھر ان کے جوابات قرآن مجید کی آیات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ذکر کیا ہے. آج کی اس نشست میں انشاءاللہ ایک موضوع پر ہم بات کریں گے، اور یہ من اصول توحید، یہ توحید کے اصولوں میں سے ایک اصل ہے جس کا عقیدہ توحید کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، جس کو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی اس کتاب کے اندر اور دیگر علماء نے اپنے جہاں پر بھی توحید کی بات کی ہے، عقیدہ توحید کی بات کی ہے، وہاں پر اس موضوع کو ضرور ذکر کیا ہے. آئیے پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس پر گفتگو کرتے ہیں. سؤال: ما دلیل موالات للہ والمعادات لأجلہ؟ قال تعالی قال اللہ جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إلى قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا إلى آخر الآيات. وقوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إلى آخر السورة وغير ذلك من الآيات. شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوال اور جواب کے اندر عقیدہ توحید میں سے کہ توحید کے اصولوں میں سے ایک اصول الولاء والبراء کے نام سے ایک عنوان، ایک موضوع ہمارے سامنے ہوتا ہے. اسی بات کو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا. الولاء والبراء، الولاء سے معنی محبت ہے، البراء سے معنی اعلان براءت ہے. یہاں سے الولاء اور البراء کس لیے؟ تو فرماتے ہیں دلیل الموالات للہ والمعادات لأجلہ، محبت بھی ہو تو وہ اللہ کے لیے، اور نفرت ہو اور بغض اور کراہت بھی ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو. اس عنوان پر یہ پورا باب ہے. عقیدہ توحید کے ساتھ شیخ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے کہا کہ جس بندے کا عقیدہ یعنی عقیدہ توحید مضبوط ہوگا، اتنا ہی اس کا الولاء والبراء کا عقیدہ مضبوط ہوگا. جیسے جیسے اس کے عقیدہ توحید میں کمزوری آتی چلی جائے گی، ایسے ہی اس کا عقیدہ الولاء والبراء کمزور ہوتا چلا جائے گا. کیونکہ حدیث ہے صحیح مسند احمد کے اندر، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ سوال کیا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل ایمان کے حوالے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الایمان ان تحب للہ وتبغض فی اللہ، کہ سب سے افضل ایمان یہی ہے کہ تو اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے ہی تو بغض اور نفرت کرے. اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوثق عر الایمان، کہ ایمان کے مضبوط کڑوں میں سے یا زنجیر میں سے یا کڑیوں میں سے ایک مضبوط کڑی یہ ہے، وہ کیا؟ سبحان اللہ، فرمایا کہ الموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ. سبحان اللہ، یعنی پہلی بات کہ محبت بھی اللہ کے لیے اور نفرت اور عداوت بھی اللہ کے لیے. اسی طرح فرمایا کہ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یعنی موالات والمعادات، محبت نفرت سب اللہ کے لیے ہو. اسی طرح سنن ابی داؤد کے اندر ایک روایت موجود ہے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. یہ حدیث ان کے ساتھ ہی ہے کہ فرمایا کہ جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے نفرت کرتا ہے، اللہ کے لیے دیتا ہے، اللہ کے لیے روک دیتا ہے، تو فرمایا فقد استکمل الایمان، اس بندے نے اپنے ایمان کو مکمل کر دیا. تو یہ عقیدہ الولاء والبراء کے لیے. آئیے تھوڑی اس کی وضاحت پڑھتے ہیں کہ یہ ولاء والبراء کا معنی مفہوم کیا ہے. الولاء والبراء کا معنی ہے الولاء بمعنی الولاء للمؤمنین، ولا مومنوں کے لیے، ولا مومنوں کے لیے، براء کافروں سے اور مشرکین سے ہے. محبت، مودت، الفت مومنوں کے ساتھ، نفرت، بغض، عداوت کافر اور مشرک کے ساتھ ہے. کیا معنی؟ کہ یحب من یحبہ اللہ،
کہ اس سے محبت کرے جس سے اللہ محبت کرتے ہیں، اس سے محبت کرے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ان یبغض من یبغضہ اللہ، اس سے نفرت کرے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس سے بغض رکھے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ وان یوالی اولیاء اللہ، اور اللہ کے اولیاء کے ساتھ محبت والا مودت والا کام معاملہ کرے۔ وان یعادی اعداء اللہ، اور اللہ کے دشمنوں سے اس کی عداوت ہو اور نفرت ہو۔ یہ سب سے مضبوط ایمان کے کڑیوں میں سے کڑی ہے، اور یہ کمال ایمان واجب جو ہے اس کے اصول میں سے ایک اصل ہے، اور اس کی دلیل بہت ساری چیزیں میں نے ذکر کیا کہ جس کا یہ عقیدہ مضبوط ہوگا اس کا عقیدہ توحید مضبوط ہوگا، جس کا یہ عقیدہ کمزور ہوگا اسی کا عقیدہ توحید بھی کمزور ہوگا۔ معنی ہم جب یہ کہتے ہیں کہ محبت الموالات کا معنی جب ہم نے ذکر کیا تو اس کا معنی ہوگا کیسے کہ مومن کے ساتھ اس کی مدد ہو، اس کے ساتھ اس کی نصرت ہو، اس کے ساتھ اس کی محبت ہو، اور یہی چیز یعنی ہم کہتے ہیں مومن کے ساتھ۔ لیکن موادات کس کے ساتھ ہو؟ دشمن وہ لوگ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں، یعنی وہ کافر ہیں، وہ مشرک ہیں۔ تو ہمیں اس کا معنی اور مفہوم سمجھ آیا۔ درمیان میں ہم ایک چیز یہاں کچھ باتوں کو ذکر کرنا چاہیں گے۔ یاد رکھیے گا کہ اس آیت کے اندر جو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ اے ایمان والو یہود اور نصارہ کو اپنا دوست ولی مت بنانا، بعضهم اولیاء و بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، لیکن اگر کوئی ان میں سے ومن یتولہ منکم فانہ منہم، جو دلی طور پر اور ظاہری طور پر ان سے محبت کرتا ہے، دلی طور پر ان کے کفر اور ان کے شرک اور ان کے دین کے ساتھ، تو فرمایا وہ انہی میں سے ہے، وہ انہی میں سے۔ یہ آیات بطور استدلال کے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا۔ آئیے ہم چند باتوں کی طرف ذکر کرتے ہیں۔ کچھ باتیں اس موضوع کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں کہ افراط اور تفریط بھی ہے اس موضوع کے اندر، اور اس مسئلے کو لے کر کئی ایسی باتیں ہو جاتی ہیں کہ حتیٰ کہ علماء کو بھی مورد الزام، مورد طعن بنا کر دیا جاتا ہے، ان پر طعن و تشنیع کے تیر چلائے جاتے ہیں۔ تو یہ کسی بھی مسئلے کو سمجھنا ضروری ہے، ہر مسئلے کے اندر جذباتی ہونا نہیں ہوتا۔ مسئلے کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس مسئلے کے اندر کتاب و سنت سے کیا رہنمائی ہے۔ اگر صرف مسائل کو جذبات سے ہی حل کیا جائے اور سوچا اور سمجھا جائے تو کسی مسئلے کے حد تک، اس کے حل تک کوئی بندہ کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ لہذا مسئلے کو سمجھیے علماء نے کس حد تک یا کس انداز سے، کس نوعیت سے امت کی رہنمائی کی ہے۔ آئیے ان میں سے میں چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، جس کو مثال کے طور پر میں کتاب کا حوالہ دے دیتا ہوں، آپ اس میں سے کتاب میں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ شیخ صالح آل شیخ رحمۃ اللہ حفظہ اللہ کی کتاب ہے، شیخ آل شیخ حفظہ اللہ کی کتاب ہے، عقیدہ توحید کے حوالے سے تمہید کے اندر بھی ہے، اسی طرح اصول الثلاثہ کی کتاب ہے، اس میں بھی انہوں نے اس بات کو ذکر کیا ہے، اور بھی کئی جگہوں پر انہوں نے اس بات کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا ہے، اسی طرح شیخ ولید بن راشد السعدان ہیں، انہوں نے بھی ذکر بات کیا ہے۔ اس بات کو کئی علماء نے، شیخ صالح فوزان نے ذکر کیا ہے، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، اور دیگر علماء نے اس بات کو ذکر کیا ہے۔ تو آئیے، یہ میں اپنی کوئی ذاتی بات نہیں کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ کہیں جی یہ اپنی رائے دے رہا ہے، ایسا قطعاً معاذ اللہ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ ہم تو علماء کی تعلیمات جو سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہ آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ آیت جو ہمارے سامنے ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کو ذکر کیا ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ فرمایا حرمت یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ تو ان میں سے کیا فرمایا کہ فرمایا 3 امور پر، 3 معاملات پر یہ آیت دلالت کرتی ہے۔ نمبر 1 حرمت اتخاذ اعداء اللہ اولیاء۔ اس آیت میں پہلی بات یہ سمجھا دی گئی کہ اللہ کے دشمنوں کو کبھی اپنا دلی دوست نہیں بنانا، ایک بات۔ نمبر 2 یہ بات بھی سمجھ آئے گئی کہ یہ جتنے دشمن ہیں اللہ کے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ہیں ان کی، لیکن مسلمانوں کے ساتھ نہیں، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے ہیں، والکافرون والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، لیکن اولیاء اللہ، اللہ کے نیک بندے ہیں، مومن، ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے، اور کافروں کا آپس میں ایک دوسرے کا تعلق ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان من تولی اولئک لمعاد دین اللہ، جو بندہ، مسئلہ سمجھے گا، فرماتے ہیں کہ جو بندہ ان لوگوں سے محبت اسی لیے کرتا ہے تاکہ وہ اللہ کے دین کی دشمنی میں ان کے ساتھ شریک رہے، تو فرمایا ایسا بندہ، سبحان اللہ، ان کے بارے میں فرمایا فإنہ منہم، کہ یہ بندہ انہی میں سے ہے۔ بظاہر بھلے وہ مسلمانوں کے ساتھ ملتا جلتا بیٹھا ہوتا ہو، لیکن وہ مسلمانوں میں سے نہیں، مومنوں میں سے نہیں، بلکہ ان کفار میں سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ علماء نے 2 صورتیں ذکر کی ہیں، ایک موالات اور ایک تولی۔
ایک ولا ایک تولی، دو معنی الفاظ استعمال کیے، تولی اور الولا۔ تولی کا معنی کیا ہے؟ کہا کہ قرآن مجید میں بھی اس کو ذکر کیا گیا تولی، کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ کافروں کے ساتھ دلی طور پر میلان رکھنا، کافروں کی طرف دلی طور پر میلان رکھنا۔ کیسے؟ کہ علماء نے اس کا فرق ذکر کیا ہے کہ وہ اس کے دل میں یہ محبت ہے، اس کے دل میں یہ چیز موجود ہے، وہ کیا؟ وہ چاہتا ہے لا الہ الا اللہ کہ ان کا دین، ان کا شرک مسلمانوں پر غالب آ جائے، اور وہ ان کی مدد بھی کرتا ہے، نصرت بھی کرتا ہے، دلی طور پر اور ظاہری طور پر بھی۔ ایسا بندہ کافر ہے، ایسے بندہ جس کے بارے میں علماء نے کہا کہ اگر وہ مسلمان تھا مرتد تو وہ اسلام سے نکل جاتا ہے اور مرتد بن جاتا ہے، اگر وہ دلی ظاہری اور باطنی طور پر ہوتا ہے۔ یعنی یہ اس طرح یہ ہوتا ہے تولی کا معنی، اور ولا کا معنی ہوتا ہے وہ ظاہری طور پر، ولا کا معنی ہوتا ہے ظاہری طور پر وہ ان کے ساتھ ملتا ہے صرف اپنے دنیاوی فوائدے کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے، نہ ان کے دین سے ان کی محبت ہے، نہ ان کے طریقے کے ساتھ کوئی محبت ہے، بس وہ اپنا شخصی طور پر، ذاتی طور پر اپنی منفعت اور فائدے کو دیکھ کر ان کے ساتھ چلتا پھرتا ہے، ان کا تعاون کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسا بندہ اسلام سے تو نہیں نکلتا لیکن کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ آئیے یہ اصطلاحات جو شیخ رحمۃ اللہ نے ذکر کی ہے، دونوں کے بارے میں کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ۔ یہ دلیل ہے تولی کی۔ تولی کا معنی کیا ہے؟ کہ محبت الشرک و اہلہ۔ تولی کا بھی جس کا معنی ذکر کیا کہ شرک سے بھی محبت ہے اور اہل شرک سے بھی محبت ہے، یعنی یہ ان کے ساتھ پسند کو محبت کرتا ہے دل کے ساتھ، اور چاہتا ہے کہ وہ مسلمانوں پر غالب آ جائیں تاکہ ان کا دین مسلمانوں پر کے دین پر غالب آ جائے۔ ایسا بندہ کافر ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ الامان والحفیظ۔ اما الموادات، جس کو ولا کہتے ہیں، موادات، اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ حرام ہے، اس کا اختیار کرنا حرام ہے۔ وہ بھی یہی ہے کہ لیکن اس صورت میں یہ ہے کہ وہ مشرکین کے ساتھ تو رہتا ہے لیکن اپنے ذاتی فائدے کے لیے، بس ان کا مقصد نہیں ہے کہ وہ ان کا دین مسلمانوں کے دین پر غالب آ جائے، نہ ہی وہ شرک کو پسند کرتا ہے، شرک سے اس کی نفرت ہے، نہ ان کے دین کو پسند کرتا ہے، اسلام کو ہی پسند کرتا ہے، لیکن ذاتی طور پر صرف وہ اپنے ذاتی فائدے کو دیکھ کر ان کے ساتھ چلتا ہے یا ان کی معاونت کرتا ہے۔ تو ایسے بندے کے بارے میں کہا گیا کہ یہ لا شک فی، یہ صورت بھی محرم میں سے ہے، حرام میں ہے، اور ساتھ میں ایسا بندہ مرتکب الکبیرہ ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، لیکن یہ اسلام سے خارج نہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل وہی صحابی رسول حاتب بن ابی بلتع کا قصہ ذکر کیا جاتا ہے، جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر کے حوالے سے خبر دے دی تھی مشرکین کو، یعنی مکہ والوں کو۔ تو بات تو یہاں تک پہنچی تھی، بات تو بہت کافی تک آگے تک نکل چکی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کہی کہ اللہ کے رسول، یہ میرا بھیجنا اس لیے نہیں تھا کہ میں ان کے دین کو پسند کرتا ہوں یا ان کے کفر اور شرک کو پسند کرتا ہوں، نہ کہ میں اسلام سے نفرت کرتا ہوں، ایسا نہیں، بلکہ اب یہی تھا کہ میرے رشتہ دار، میرے جو اقربا ہیں ان کی، تاکہ میری بھی ان کے ساتھ کوئی معاونت ہو جائے، کافر مشرک وہاں جو مکہ کے اندر ہیں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے اب ان کو یہ نہیں کہا کہ، حالانکہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس بات پہ ناراض بھی ہوئے، یعنی انہوں نے تو کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت ہے میں ان کی گردن اڑا دوں، یہاں تک کیا معاملات ہیں۔ تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جو باقی علماء نے اس سے استدلال کیا ہے۔ تو کل ملا کے یاد رکھیے گا کہ یہ الولاء والبراء کے حوالے سے نا اصطلاحات بنتی ہیں، چار اصطلاحات بنتی ہیں، جن میں سے ایک کفر ہے، موالات کی 4 اصطلاحات ہیں، موالات کی 4 اصطلاح۔ نمبر 1 ان میں سے ایک کفر ہے، نمبر 2 دوسری حرام ہے، محرم ہے، نمبر 3 مباح ہے، جائز ہے، نمبر 4 وہ ان چیزوں میں شامل ہی نہیں ہوتی، لوگ ان کو ان چیزوں میں ڈالنے کی، یعنی حرام کے زمرے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ اباحت کے زمرے میں آ جاتی ہیں، لیکن وہ اس صورت میں شامل ہی نہیں ہیں۔ چلیں کوئی تھوڑا سا ان کی طرف بات کرتے ہیں۔ کفری یہ ہے کہ جس طرح ابھی ہم نے بات ذکر کی کہ انسان ظاہری اور باطنی طور پر کافروں کے ساتھ ہو اور ان کے کفر اور شرک میں ان کی مدد کرے مسلمانوں کے خلاف، یہ کفریہ ہے اور یہ اسلام سے نکل جاتی ہے۔ اسی طرح یعنی اس کی تفصیل تو گزر چکی ہے۔ اور دوسرے محرم، جس کی ابھی ہم نے بات ذکر کی آپ کے سامنے، محرم وہ صورت تھی جس کی ابھی ہم نے بات ذکر کی کہ جس کے اندر بندہ ان کے ساتھ تعاون تو کرتا ہے لیکن نہ ان کے شرک کے ساتھ، نہ اہل شرک کے ساتھ اس کی محبت ہے، بس منفعت دنیاوی کے اعتبار سے ان کے ساتھ اس کا تعاون ہے اور ان کے ساتھ اس کی مدد ہے۔ تو یہ محرم ہے، یہ حرام چیز ہے اور کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ کا یہ بندہ مرتکب ہوا ہے۔ تیسری صورت ہے، اب یہ ہم نے صورت پڑھ لی، یہ ہم نے ابھی دوسری صورت پڑھ لی ہے۔ دیکھیں اس صورت کے اندر جو ہم نے پڑھی نا کہ دنیاوی طور پر
تو اس طرح نہیں ہوتا کہ ہر مرتبہ ہم لے کے اس کو کفر سے کا فتویٰ لگا دیں، اس کو اسلام سے نکال دیں، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھے کہ یہ کوئی بازیچہ اطفال نہیں ہے، کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں ہے کہ جو بھی اٹھتا ہے یا یوٹیوب پہ بیٹھ کے یا اس طرح کے عام طور پر اپنا کوئی سیٹ اپ بنا کے وہ پھر علماء پر طعن و تشنیع شروع کر دیتا ہے کہ یہ دیکھو علماء ہیں، یہ ڈرتے ہیں، یہ ڈرپوک ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ حقیقت تو علماء یہ ان کے علم کی علماء کے علم کی حقیقت یا ان کے فہم اور فراست کے بارے میں تو لوگ جانتے نہیں، یہ تو جذباتی پن ہے ان کا۔ حقیقت میں ہمیشہ طلباء کو چاہیے کہ علماء سے رہنمائی حاصل کریں، اور یہ فتویٰ بازی جو نا یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہے، کبار علماء کا کام ہے، جہابذہ کا کام ہے کہ یہ چھوٹے جو آج کل کے جنہوں نے شاید درس نظامی بھی مکمل نہیں کیا ہوتا یا درس نظامی پڑھا بھی نہیں ہوتا، عربی کی عبارت تک صحیح پڑھنی نہیں آتی اور چلتے ہیں وہ علماء پر فتوی لگانے۔ کہاں کا انصاف ہے یہ؟ ہر چیز کو پکڑ کے انہوں نے یہ طاغوت ہے، وہ طاغوت ہے، یہ بھی طاغوت ہے، وہ بھی طاغوت ہے، لگتا ہے کہ یہ خود بھی طاغوت اور اگلا بھی طاغوت ہے۔ ایسا تو نہیں نہ ہونا چاہیے۔ باہر کے جو چیز ان کے دل دماغ میں بیٹھ گئی تو وہ ٹھیک ہے، 100% صحیح ہے، جو نہیں سمجھ آئی وہ سارا کفر ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو علماء سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، جنہوں نے ساری زندگی اپنی خرچ کر دی تھی اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، اللہ کے دین کے لیے پوری زندگیاں صرف کر دی۔ اللہ اکبر، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اس دین میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ آج انہیں پر بات کرتے، انہیں پر کیچڑ اچھاڑتے، اور جن کو یہ عربی کے عبارت دیں تو ان کو پڑھنا تک نہ آئے، مفہوم ہی سمجھ نہیں آتا، اور وہ آگے چلتے ہیں بات کرنے کے لیے۔ باہر کیف تو بہرحال میں نے کہا کہ اس مسئلے کو ہمیشہ سنجیدگی کے ساتھ علماء کے ساتھ بیٹھ کے ان سے سیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ کئی ایسے شوشے اٹھے پچھلے سالوں میں، کئی ایسے یعنی چیزیں اٹھی، لوگ جذبات پن کا مظاہرہ کر لیں کہ جی یہ بھی ہو گیا، اب اسلام غالب آ گیا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ رحمت نازل فرمائے ان علماء پر، اللہ ان علماء کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان علماء کو برکتوں سے نوازے۔ ان علماء نے اس فتنے کے دور میں بھی عوام کی بڑی رہنمائی کی۔ سبحان اللہ، وہ علماء وہ نہیں ہوتے کہ ہر فتنے میں بس بولنا شروع کر دیں، کیمرہ اٹھایا، مائک اٹھایا، بات شروع کر دی، ریکارڈنگ ہو گئی لوگوں میں، بس نہیں، وہ ہمیشہ ما لہ و ما علیہ، اس چیز پر کیا مرتب ہونے والا ہے، ایک جملہ کہا جا رہا ہے، اس پر آگے کیا نتائج ہوں گے، وہ علماء ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، بڑی دوربینی سے، یعنی یوں سمجھے دور اندیش ہیں وہ لوگ، چھان لیتے ہیں ہر چیز کو چھان کے پھر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ لوگوں کو کیا پتا کہ یہ سامنے تو نظر ہے، اس کے نیچے کیا ہے، مٹھائی کا ڈبہ تو نظر آیا ہے، اوپر سے روح افزا کی بوتل تو نظر آ رہی ہے، لیکن اندر کیا ڈلا ہوا ہے یہ نہیں جانتے۔ یہ علماء کا کام ہے۔ تو وہ ساری چیزیں سبحان اللہ کتاب و سنت کی اس تعلیمات کو دیکھ کے پڑھ کے ائمہ کی روشنی، یہ جو سلف کا یا منہج ہے، ان کا جو طریقہ کار ہے، اس کے مطابق وہ علماء کی عوام الناس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو یہ دوسری صورت تھی جس کی ہم نے ابھی آپ کے سامنے دلیل بھی ذکر کی کہ وہ حاطب بن ابی بلتع کا وہ قصہ، یہ پوری اس بات کے اندر دلیل بھی موجود ہے، اور یہ دلیل قرآن مجید کی آیت کے اندر بھی موجود ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیت کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ۔ یہاں کچھ لوگوں سے یہ معاملات ہو گئے تھے، اب دیکھیں کہ معاملات ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ جن لوگوں نے ان کے ساتھ معاملات کا یہ معاملہ کیا وہ اسلام سے نکل گئے، اللہ نے پھر بھی ان کو ایمان کے وصف سے ہی ذکر کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان کا وصف ان سے زائل نہیں ہوا، ختم نہیں ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں سمجھنی ہیں، کیا کس گہرائی کے ساتھ، کس عمیق نظری کے ساتھ علماء ہر چیز کو دیکھتے ہیں اور پھر عوام الناس کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دوسری صورت تھی۔ تیسری صورت جس کو کہا کہ الموالات الجائزہ، وہ موالات ہے جو جائز ہے، وہ کون سی ہے؟ یہ موالات مثال کے طور پر تیسری یہ صورت جس کو موالات جائزہ کہتے ہیں۔ جائزہ کیسے؟ کہ اگر کوئی مسلمان کسی کافروں کے پاس قیدی بن جائے اور وہ مجبور ہے، ان کے سامنے ان کو وہ اپنا وہ لباس پہنا رہا ہے جو ان کے دینی لباس ہے، مجبوراً وہ پہن رہا ہے، دل میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اگر وہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں جس طرح سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کو انہوں نے کہا کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کچھ الفاظ کہیں، تو وہ روتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اب اس کا معنی یہ نہیں کہ اگر کسی کو مجبور کر دیا جائے، وہ بیچارہ بولنا لگ جائے، اب وہ کیا کرے؟
تو یہ ساری مجبوری کی کیفیت ہیں، تو اس صورت کے اندر اس کا کرنا جائز ہے۔ اب مثال کے طور پر اسی طرح ان کے خدمت میں بھی لگا ہوا ہے، اب انہوں نے خدمت میں رکھا ہوا ان کو، حتیٰ کہ انہوں نے خدمت میں رکھا ہے کو اپنے ان کے جو آدمی ہیں ان کی خدمت کر رہا ہے، جو ان کے فوجی ان کی خدمت میں بیٹھا ہے، لیکن وہ اسی انتظار میں ہے کہ جیسے مجھے مقابلے میں بھاگ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی در فرمایا لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقا۔ مومن کبھی کافروں کو دوست نہیں بنائیں، لیکن جب کیسے الا ان تتخذوا منهم تقا، الا کہ وہ صورت بن جائے کہ انسان مجبوری کی حالت میں آ گیا اور کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہے، اپنی وقایا یعنی اپنے بچاؤ کے لیے کوئی، یعنی میں نے کہا نا کہ قیدی بن گیا، اب وہ کوئی راستہ ہی نہیں بچا، اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو اس صورت میں اپنے آپ کو وہ صورت ظاہر کرے گی تاکہ اپنے آپ کو بچا لے، تاکہ وہ وہاں سے نکل جائے۔ یہ تیسری صورت علماء نے ذکر کی ہے جس کو کہا کہ الموالات الجائزہ، یعنی وہ موالات جو جائز ہے۔ تیسری جس کو ہم نے اباحہ کہا ہے اور جائز ہے، علماء نے کچھ لوگوں نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے، علماء نے اس کو یعنی عامت الناس کچھ لوگوں نے اس کو بھی اس چیز کے اندر ڈال دیا کہ یہ بھی حرام کے زمرے میں آتی ہے، نہیں، بلکہ یہ موالات وہ چیز ہے جو جائز کے زمرے میں آتی ہے، بلکہ شرعی طور پر بھی جائز ہے، بلکہ شرعی طور پر بھی جائز ہے۔ کیسے؟ آئیے ذرا مثال کے طور پر ان میں سے یہ موالات نہیں ہیں، اگر سفارت خانے کھولے جاتے ہیں کسی ملک کے، کسی غیر مسلم ملک کے یہاں، تو لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ یہ دیکھیں جی غیر مسلموں کے کافروں کے سفارت خانے کھولے ہوئے ہیں تو یہ کافر ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ ایسے ہی مثال کے طور پر ان سے کوئی عسکری معاملات ہوتے ہیں، ان کے کسی آدمی کو لایا جاتا ہے تاکہ وہ ہمارے یہاں لوگوں کو آگے ٹریننگ دے، جہاز چلانا یا یہ چیزیں، یہ دور آلات جدیدہ ہے وہ سکھائیں، تو کہتے کہ وہ کافروں سے مدد لے رہے ہیں، تو یہ چیزیں وہ شمار نہیں ہیں۔ بلکہ ہاں کچھ صورت یہ ہے کہ علماء نے اس بات کو ذکر کیا کہ ان کافروں کو اپنے جنگی سامان نہ بیچیں، جنگی سامان نہ بیچیں، باقی یہ ہے کہ ان سے معاملات کیے جا سکتے ہیں، سارے معاملات ہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کہیں غیر مسلم ملک کے اندر کوئی زلزلہ آ گیا، کوئی آفت آ گئی، لا قدر اللہ کوئی طوفانی معاملات آ گئے، تو ان کے ساتھ تعاون کیا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ علماء نے اس بات میں پوری دلائل ذکر کی ہیں، باقی مثال کے طور پر ہم چند باتوں کو ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیں ان کے ساتھ معاملات جائز ہیں، لین دین کے معاملات، بیع و شراء کے معاملات، باوجود کہ ان کے ساتھ دلی محبت نہیں ہے، دلی محبت بالکل نہیں ہے۔ ہاں ایک بات یقینی ہے کہ دلی محبت کسی کافر کے ساتھ، کسی مشرک کے ساتھ نہیں، دوستی دلی کسی کے ساتھ نہیں ہے بس۔ ہاں البتہ ان کے ساتھ لین دین کا معاملہ ضرور ہے، لین دین کر سکتے ہیں۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں اور یہودیوں کے ساتھ لین دین کا معاملہ نہیں کیا؟ بالکل کیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ جو تھی وہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی۔ ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ شریعت کے طور پر حالانکہ وہ یعنی وہ لوگ ہیں جن سے دلی طور پر محبت نہیں ہے، لیکن اہل کتاب ہیں تو ان سے زواج یعنی ان سے شادی کرنا بھی شرعاً جائز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم۔ تو وہاں سے نکاح کرنا بھی شاید۔ اسی طرح ان کے معاملات ہیں، کیسے معاملات ان کو دعوت یعنی دین کے معاملے ان کو یعنی دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ تیسرا معاملہ یہ ہے کہ ان کو دین کی دعوت دے رہے ہیں تو ان میں ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ رکھیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر نہیں فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی احسن، نرمی کے ساتھ معاملہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں تک کہ فرمایا کہ ان کے ساتھ عدل اور انصاف کا معاملہ کرنا ہے، چاہے وہ کافر ہیں، چاہے وہ کیسے معاملات ہیں۔ ہاں وہ کیسے ہیں؟ اب یہ وہ لوگ ہیں جو جنگ کرتے ہیں یا جو بھی معاملات ہیں، فرمایا کو وہ لوگ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آئیں، ان کے ساتھ عدل و انصاف کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرما دی ہے کہ جو بندہ کسی معاہد جس کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اور پھر اس کو امان دے کے پھر اس کو قتل کر دیتا ہے، فرمایا ایسا بندہ جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا۔ یہ سارے معاملات ہیں۔ اگر اسی طرح آپ تحفہ اگر الاہتداء لهم والقبول الہدایۃ منہم، کبھی کبھار یہ کہ ان کو تحفہ بھیج دیا، کبھی ان کو تحفہ بھیج دیا یا پھر ان کی طرف سے کوئی تحفہ آ گیا تو اس کو قبول کرنا۔ کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف مقوقس وغیرہ ان لوگوں نے جس طرح جو بادشاہ تھے انہوں نے ہدایہ تحفے بھیجے تھے، وہ کافر تھے، غیر مسلم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر دی۔
مصر کے بادشاہ تھا. اسی طرح اگر یہ بھی علماء نے ذکر کیا ہے کہ ایسا بندہ جو حربی نہیں ہے، جسے جنگ نہیں چل رہی ہے، وہ غیر مسلم، تو کیا فرمایا اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت بھی کر لے. کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس یہودی کے بچے کی عیادت نہیں کی تھی؟ آپ سب ان کے گھر تک چلے گئے. تو یہ سارے معاملات ہیں. لیکن اس سب کے باوجود ہم نے ان کے کسی بھی چیز کے ساتھ معاملات میں تشبہ نہیں اختیار کرنا. یہ موالات میں آتا ہے. مثال کے طور پر بالوں کی کٹنگ آج چل کر وہ ہوتی ہے جو غیر مسلم کروا رہے ہیں، یہ بھی تشبہ میں شمار ہوتا ہے. لباسوں کا انداز بھی وہی پہنا کرتے ہیں، یعنی رہن سہنا بھی ان کی طرح ہے، مردوں کا بھی ان کی طرح، عورتوں کی بھی طرح ان کی طرح، رہنا سہنا بھی ان کی طرح رہنا چاہتے ہیں. تو یہ بھی مشابہت ہوتی ہے ان کی طرح. ہاں، یہ انداز سارے معاملات ہیں. لا الہ الا اللہ. کئی علماء نے اس میں بڑی بہترین کتاب ہے، میں کہوں گا کیونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں سب چیزوں کو ذکر کرنے کا. شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کی کتاب ہے الولاء والبراء کے نام سے، اور اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے. یہ کتاب لیں اور پڑھیں کہ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو یہ ہم کر رہے ہیں اور یہ ان کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، یہ ان کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے. تو بچیں اگر ہم میں سے کوئی ایسی چیزیں ہیں. اس کتاب الولاء والبراء لشیخ صالح الفوزان، اور بھی علماء نے کتابیں لکھی ہیں، شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اسی طرح باقی علماء کی ہمارے یعنی شیخ عبداللہ ناصر الرحمانی حفظہ اللہ، انہوں نے بھی اس موضوع پر کتاب لکھی ہے. ان کو پڑھیں، معاملات واضح ہو جائیں گے، بات کھل کر سامنے آ جائے گی اور کوئی اشکال نہیں رہے گا. تو آج کی اس نشست کو یہیں پر ہم مکمل کرتے ہیں، اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سیکھا سکھایا، جو پڑھا پڑھایا، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو اور وہی کچھ بیان کرنے اور سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو اور کتاب و سنت کے موافق ہو. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.